السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو ابھی 7:30 کا ٹائم ہے اور ہم لوگ کر رہے ہیں ناشتہ۔ تو ناشتے کے بعد جو ہے میں نے جانا ہے، فوراً سے تو نہیں، باقی کے جو کام ہیں تھوڑے بہت نپٹا کے، کیونکہ دن چھوٹے ہیں اور میں نے آج کرنا ہے باہر کا کام، یعنی بازار والا۔ یہ بھی ایک کام ہوتا ہے اور میں نے لینی ہے کچھ ضروری چیزیں۔ میرے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کیا خریدا ہے۔ تو یہ میں جو ہے نا گھر کے سارے کام وغیرہ نپٹا کے میں آ گئی تھی بازار۔ تو یہاں سے میں نے لینا تھا یہ ٹرائی پوڈ۔ تو یہ انکل مجھے دکھا رہے ہیں یہ ٹرائی پوڈ کے مطلب کون سا اچھا ہے اور کون سا اچھا نہیں ہے، تو مجھے یہی والا پسند آیا ہے، کیونکہ یہ سائز بھی اس کا ٹھیک تھا اور پرائس بھی اس کی بہت مناسب تھی۔ تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے کہ یہ جو ہے نا آسانی کے ساتھ جس کو بندہ استعمال بھی کر سکے، آسانی کے ساتھ بندہ سنبھال بھی سکے۔ اس سے بڑے بڑے بھی ہیں لیکن مجھے یہی والا پسند آیا تھا، تو میں نے یہ والا لیا ہے۔ تقریباً 700 کا، کہ 850 اس کی پرائس تھی، تو میں تو یہ چاہ رہی تھی کہ 600 کا مل جائے، لیکن انہوں نے جو ہے نا 700 کا ہی مجھے دیا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے کچھ اور چیزیں لینی ہیں، تھوڑی بہت زیادہ نہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ بازار انسان جاتا ہے تو کچھ چیزیں انسان کو یاد رہتی ہیں اور کچھ بھول جاتی ہیں۔ تو میں نے چند تھوڑی سی چیزیں ضروری لینی تھیں۔ ایک تو میں نے لیس وغیرہ لینی ہے، اور اس کے بعد میں دیکھتی ہوں، پہلے میں گئی تھی لیس والی دکان پہ لیکن مجھے صحیح لیس نہیں ملی، تو ابھی میں کوئی اور دکان ایسی دیکھوں گی جہاں سے مجھے اچھی سی مل جائے، کپڑوں کے ساتھ لگانی تھی۔ تو یہاں پہ میں جو ہے نا آ گئی تھی برتنوں والی دکان پہ۔ تو میں نے لینے تھے ٹفن، چائے والے کپ لینے تھے، یوز تو کر رہے ہیں، کافی پڑے ہوئے ہیں گھر میں بھی، لیکن جو بڑے والے جو کپس ہوتے ہیں تو وہ تھوڑے پرانے ہو گئے تھے، تو سائڈ سے تھوڑے تھوڑے جو ہے نا ایک دو دفعہ گرنے کی وجہ سے کرچ بھی پڑی ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ چلو نئے لے آتی ہوں۔ تو ایک کڑھائی تھی مجھے ضرورت تھی ڈھکنے والی، تو یہ میں دیکھ رہی تھی ان کے پاس، تو یہ بہت مہنگی بتا رہے تھے، تو میں نے کہا کہ چلو پھر کبھی لے جاؤں گی انشاءاللہ۔ تو کڑھائی کی جگہ میرا تو ارادہ وہ کڑھائی والا جو کوکر ہوتا ہے نا اس کا بن رہا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ لوں گی، وہی لے لوں یا یہ والی لوں، کون سی لوں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ کوکر کی یہ بات ہے کہ اس میں اگر گوشت وغیرہ بھی کم ٹائم میں اگر مطلب بنانا ہو تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں گل جاتا ہے، جلدی گل جاتا ہے۔ ویسے یہ چھوٹی والی جو کڑھائی ہوتی ہے اس کا بھی فائدہ ہی ہے، لیکن وہ کوکر جو ہے نا وہ زیادہ مناسب ہے۔ تو پھر میں آ گئی تھی گھر، چیزیں میں نے لے لی تھیں، تو میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے کیا کیا لیا ہے۔ یہ کشن میں نے لیے ہیں 200 کا ایک مجھے پڑا ہے، تو مجھے پسند آئے تھے تو میں نے لے لیے، مطلب یہ تھا میرا ارادہ نہیں تھا لیکن مجھے اچھے لگے تو میں نے لے لیے۔ یہ کپس میں نے لیے ہیں 2، اور ایک اپنے لیے ایک ہسبینڈ کے لیے، اور یہ لیے ہیں چیزیں تھوڑی بہت۔ یہ مشین کا تیل، میری مشین کپڑے سینے والی بالکل جو ہے نا رکی ہوئی تھی، جام ہوئی ہوئی تھی، تو اس کے لیے یہ والی لیس مجھے پسند آئی ہے، تو یہ والی لی ہے، اور ساتھ میں یہ لیا ٹرائی پوڈ، اور بس تھوڑی بہت چیزیں جو ختم تھیں، مطلب جو نہیں تھیں وہ لی ہیں۔ اور یہ بوٹلز تو مجھے یہ بڑی والی چاہیے تھی لیکن یہ چھوٹی والی میں لے آئی ہوں، اس میں جو ڈالنا ہے پھر میں بتاؤں گی آپ کو میں یہ کس لیے لے کے آئی ہوں۔ اور کھلی جو میکرونیز ہے، تو ویسے ڈبے والی بھی لاتے ہیں، یہ تکیہ میں آپ کو دکھاؤں، اس کے اوپر تصویر ہے، تو اس کے اوپر میں نے نا کور چڑھانا ہے، تو یہ تصویر جو ہے نا چھپ جائے، کیونکہ تصویر والے کمرے میں نماز نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے میں نے کہا مجھے اچھا لگا تھا تو میں لے آئی، چھوٹا سا تھا، بچوں کو بھی اچھی لگتی ہیں ایسی چیزیں۔ تو یہ میکرونیز جو ہے نا یہ کھلی والی ہوتی ہیں، کلو کے حساب سے دیتے ہیں، تو اس میں نا آئل ڈال کے، نمک اور آئل ڈال کے نا جب انسان بوائل کرتا ہے
مطلب خیال رکھنا پڑتا ہے بہت زیادہ نہ ان کو نہ ابالا جائے، تو پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چپکتی، ورنہ جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتی ہیں۔ تسلی کے ساتھ جو ہے نا ان کو ابالنا پڑتا ہے دھیان رکھ کے۔ تو اس کے بعد جو ہے میں آئی ہوں کچن میں، تو کیونکہ سالن وغیرہ نہیں بنا ہوا تھا، تو کل کا ہی جو تھا وہ دن کو جلدی میں گئی تھی بازار، تو وہیں پہ میں نے جو ہے نا جلدی میں وہ بچوں کو جو اگلے دن کا جو سالن تھوڑا سا پڑا تھا، تو وہی میں نے، کیونکہ ہسبینڈ نہیں ہیں ان دنوں، کہیں گئے ہوئے ہیں، تو بچے تھے اور میں خود ہی تھی، تو اگلے دن کا جو سالن تھا وہ میں نے گرم کر کے بچوں کو کھلا دیا تھا جلدی میں، کیونکہ صبح بچے ناشتہ جو ہے نا بہت جلدی میں کروا دیتی ہوں، اور صبح صبح اتنا زیادہ دل بھی نہیں کرتا، تو مطلب بازار جانے سے پہلے 11 بجے کے ٹائم میں نے ان کو جو ہے نا تھوڑا بہت کھلا کے تو میں چلی گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے دکان سے چیزیں وغیرہ بسکٹ وغیرہ لائے، کھائے، اور بس ان کا دل ہی بند ہو گیا تھا پھر، تو میں نے کہا چلو ابھی میں سالن بنا لوں، تو ابھی میں بنانے لگی ہوں چکن۔ اس کو پہلے میں دھو لوں گی، اس کے بعد جو ہے نا آسان سا طریقہ ہے، جس مطلب اگر جلدی میں ہو انسان تو یہ کہ میرینیٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا، اگر ارادہ ہو کہ میں نے یہ چیز بنانی ہے، صبح میں سوچ رہی تھی کہ اس کو میں میرینیٹ کر لوں، لیکن دہی نہیں پڑا ہوا تھا تو میں نے نہیں کیا، میں اس کو ایسے ہی جو ہے نا وہ پیاز ریڈ کر کے تو نکال لی ہے، براؤن کی ہے پیاز، تو اس کو میں گرینڈ کر لوں گی، ساتھ میں ٹماٹر ڈال کے، اس کے بعد اسی آئل کے اندر میں نے یہ چکن ڈالا ہے، اس کو مطلب فرائی کر لوں گی، تو فرائی کرنے کے بعد اس میں جو امیزہ ہوگا نا جو میں نے گرینڈ کیا تھا تو وہ ڈال کی، تو یہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا اس کے اندر یہ پکے گا، جب آئل علیحدہ ہو جائے گا تھوڑا سا پانی ڈال کے تو پھر میں بوائل کر لوں گی، تو بس یہ میرا چکن جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ بہت ایزی سا طریقہ ہے، اگر میں جلدی میں ہوں تو میں اسی طریقے سے بناتی ہوں، جلدی بن جاتا ہے، تو ویسے اگر میرینیٹ وغیرہ کر کے رکھنا ہو اس طریقے سے بھی ایزی ہے بنانا، بن جاتا ہے، دونوں طریقوں سے ہی تقریباً ایزی ہے، جو سا طریقہ مطلب صحیح لگے تو جس ٹائم پہ تو مطلب بنا لیتا ہے۔ مطلب آج میں میرینیٹ نہیں کر سکی نا، تو آج میں نے اس طریقے سے بنا لیا ہے۔ یہ کہ بچے جو ہے نا اگر چاول وغیرہ ہوں، بریانی ہو تو اسی کو خوشی سے کھاتے ہیں چکن، لیکن سالن بنا ہو تو پھر اتنی شوق سے نہیں کھاتے۔ چکن جو ہے نا ان کو یا روسٹ کیا ہوا پسند ہے، اور یا پھر جو ہے نا بریانی وغیرہ ہو، پلاؤ ہو، اس طرح پسند ہے۔ سالن جو ہے نا وہ کم ہی کھاتے ہیں چکن کا، لیکن بناتی ہوں پھر بھی الحمدللہ کھا ہی لیتے ہیں۔ تو یہ آج میں کوئی بات بھی نہیں کر سکی، تو اچھا چلیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں وظیفہ، جو مطلب سالن وغیرہ بناتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے جو انسان پڑھے تو کھانا جو ہے نا اچھا بنتا ہے۔ وظیفہ ہے اللہ المصور الودود، اللہ المصور الودود، یہ انسان جب کھانا بناتے ہوئے پڑھتا ہے تو کھانا جو ہے نا قدرتی طور پر اس میں ٹیسٹ آ جاتا ہے، مزے کا بنتا ہے۔ آپ آزما کر دیکھیے گا انشاءاللہ، اللہ کے کلام میں اور اللہ کے ناموں میں بہت زیادہ برکت ہے۔ تو یہ میرا چکن بھی ریڈی ہو چکا ہے، تو ایک اور گزارش کہ کھانا بناتے ہوئے، گھر کے کام کرتے ہوئے لازمی جو ہے نا کچھ نہ کچھ جو ہے نا ذکر یا استغفار یا درود شریف کچھ بھی ذہن میں آئے تو ساتھ ساتھ پڑھتے رہا کریں، تو میرے کام میں بھی جو ہے نا برکت مطلب کام میں وقت میں برکت ہوتی ہے، اور کام ہمارے جلدی ختم ہو جاتے ہیں گھر کے۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ روٹی کے رومال میں نے بنائے تھے، جو بیڈ شیٹس کے ساتھ جو میرا کپڑا بچا تھا نا اس کے ساتھ میں نے یہ روٹی وغیرہ لپیٹنے کے لیے بنا لیے تھے، تو میں ابھی جلدی جلدی بنا لوں گی روٹیاں۔ تو الحمدللہ مغرب سے پہلے ہی جو ہے نا میرا ہو گیا کام، مطلب دودھ بھی اب ابال رہی ہوں، اور ساتھ میں جو ہے نا سالن بھی میں نے بنا لیا، اور روٹیاں بھی میری بن رہی ہیں۔ تو ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ میں نے جہاں تک، ویسے اللہ کے کلام کو آزمانا نہیں چاہیے، انسان یقین رکھ کے پڑھتا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جب انسان اللہ کا کوئی کلام پڑھتے ہوئے گھر کے کام کرتا ہے تو اللہ پاک ایسے مدد کرتے ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔
تو آپ بھی ضرور جو ہے نا یہ آزمائیے گا انشاءاللہ. جو ہے اللہ کے کلام کو انسان آزماتا نہیں ہے، لیکن آپ پڑھ کر دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو ابھی ہم لوگ کھا رہے ہیں کھانا. مغرب تقریباً ہو ہی چکی ہے، تو اچھا ہے کہ کھانا جلدی جلدی بچے کھا لیں گے تو میں بھی جو ہے نا فارغ ہو جاؤں گی. ظاہری سی بات ہے، بچوں کو کھلانا بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تو کھانا کھا لے بچے بھی اور خود بھی، تو ایک جو ہے نا انسان کہتا ہے کہ نپٹ کے ہیں سارے کام ہی. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا مغرب کی نماز ہے، مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی ہے، تو عشاء پڑھ کے ہم لوگ سو جائیں گے. چلیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اور اگر چینل اچھا لگے تو ضرور سبسکرائب اور شیئر کیا کریں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.